الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر رب کریم کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن، تم فقط سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ سامعین محترم، دنیا میں مختلف انواع کی کتب پائی جاتی ہیں، لیکن یہ تمام کتب کسی نہ کسی ایک علم یا ایک فن پر لکھی گئی ہوتی ہیں۔ کوئی کتاب مذہب پر لکھی گئی ہے تو اس میں علم نفسیات نہیں ملتا، اگر کوئی کتاب علم نفسیات پر لکھی گئی ہے تو اس میں علم معاشیات کا ذکر نہیں ملتا، اگر کوئی کتاب علم معاشیات کے متعلق لکھی گئی ہے تو اس میں علم فلکیات نہیں ملتا، اگر کوئی کتاب علم فلکیات کے متعلق لکھی گئی ہے تو اس میں کوئی دوسرا علم یا کوئی دوسرا فن نہیں ملتا۔ ان تمام کتب میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے اس کی تہ کی طرف غور کیا جائے تو یہ کتابیں شک و شبہات سے خالی نہیں، ان میں غلطی کا احتمال ضرور ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی مصنف ایک کتاب تصنیف کرتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد کوئی دوسرا اہل علم اس پر مختلف دلائل دے کر اس کو غلط ثابت کر دیتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی کتاب کا تعارف کراتا ہوں کہ جو شک و شبہات سے خالی ہے، اس میں غلطی کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتا، اس میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ کتاب قرآن مجید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 صغیرہ گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ وہ کتاب ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ، اسی طرح قرآن کریم کتابوں میں اعلیٰ، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل ہیں، اسی طرح قرآن مجید بے مثل ہے۔ قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان کی قومیں رد و بدل کر دیتی تھی، ان میں اپنی مرضی سے تحریف کر دیتی تھی، لیکن جب باری آئی قرآن مجید کی، جب باری آئی فرقان حمید کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو پہلے کتابیں تھیں وہ جن قوموں پر نازل کی جاتی تھیں وہ اپنی مرضی سے رد و بدل اس لیے کر لیتے تھے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ان کے ذمہ تھا، لیکن یہ میرے محبوب کی کتاب ہے، یہ میرے محبوب کریم کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ میں خود لیتا ہوں، میں رب کریم اس کی حفاظت کروں گا۔ قرآن میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلیں گے زمانے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سامعین محترم، ایک شخص نے امام غزالی علیہ رحمہ سے پوچھا کہ قرآن کیا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمہ نے ایسا جواب دیا کہ وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام غزالی نے یہ جواب دیا کہ یہ کتاب مختصر بھی ہے، مفصل بھی ہے، مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشکل اور آسان ہونا اور مفصل اور مختصر ہونا یہ دونوں آپس میں ضد ہیں، کبھی بھی دو ضد اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ نے جواب دیا کہ یہ مشکل اتنا ہے کہ تمام علماء کرام اب تک اس کے موتی چنتے رہے لیکن اس کے موتی ختم نہ ہوئے، اور آسان اس طرح ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، مختصر اتنی ہے کہ کوئی بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکتا ہے، اور مفصل اتنی ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کا ذکر اس میں ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمانوں کا ذکر قرآن مجید میں، ساتوں زمینوں کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور انبیاء اور رسول کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جنوں ملک کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انسانوں ملائکہ کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، عرش و کرسی کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جنت و دوزخ کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لوح و قلم کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ آخر میں کچھ اشعار کہوں گا کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ والسلام، سماعتوں کا شکریہ۔